چائنا کے کیا بجٹ کے حوالے سے ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو چائنا کا وزٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آفیشیلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ فیز ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، لیکن جو پریکٹیکل باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے رول اوور کی ریکویسٹ کرنی ہے. ہم نے کمرشل جو فائنینس ہے اس کو، چونکہ کمرشل فائنینس جو ہے وہ رول اوور نہیں ہو سکتا، وہ واپس کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے نیگوشیٹ کر کے وہ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پیشنس پہ لینا ہے. جو سب سے بڑی ریکویسٹ ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں، کیا ان کا جو $15.4 بلین کا ڈیٹ ہے اس کے ٹینیور میں یا کوئی وہاں سے وہ ریلیف ملے گی یا نہیں ملے گی. جو ہم نے کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ڈیٹ سروسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹائم پاور ٹیرف میں کمی کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر چائنیز ہمیں بریدنگ سپیس دے دیں. ML1 پہ ہماری خواہش ہے کہ جو فائنینسنگ ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر موومنٹ ہو. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہم کوپریشن چاہتے ہیں، تو ہماری وش لسٹ تو کافی لمبی ہے. ان کا جو ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ ہے کوئی 570 ارب روپے سے زیادہ کا سرکولر ڈیٹ ہے، 600 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی ری پیمنٹ کا ہمیں بتایا جائے. جب یہ دو ایشوز ریزالو ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں بات آگے وہ یہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ری پیمنٹ کے حوالے سے بتایا جائے، قرضے واپس کب کرنے ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے. سرکولر ڈیٹ کا اتنا، چونکہ وہ بھی پائل اپ ہو رہا ہے چائنیز آئی پی پیز کا بھی، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے تو یہ تھا کہ ایک باقاعدہ ایک فنڈ کریٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن ابھی تو وہ بھی پائل اپ ہو گیا. تو وہ خواہش یہ ہے کہ ان کا کوئی میکنزم بنا کے دیا جائے جس سے وہ پیسے واپس ان کے ہوں. باتیں تو ہوئیں کہ کوئی بلٹ پرائم منسٹر جانے سے پہلے کچھ چیزیں آئیں سامنے، لیکن پریکٹیکلی ان کے پیسے ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن مجھے ایک بات ضرور کرنے دیں، ایک طرف چائنا کے ساتھ ہے، دوسری طرف امریکہ بادر کی مرضی کے بغیر IMF کا پروگرام نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی سٹیئر آؤٹ کر کے لے کے جانا ہے، ایک طرف چائنا ایک طرف امریکہ ہے. یہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن کوشش حکومت کی ہے کہ ان دونوں کو کرنا. مطلب مشکل صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ دورہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی اہم ٹائم، بلکہ بجٹ تھوڑا ڈیلے ہو گیا پرائم منسٹر کے دورے کی وجہ سے، کتنا اہم ہے اس ٹائم یہ دورہ اور کیا ایکسپیکٹیشنز پوری ہو پائیں گی جو حکومت پاکستان پرائم منسٹر کیبنٹ کے ساتھ وہاں لے کر گئے ہیں؟ دیکھیں، مہتاب صاحب نے کہا کہ سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا. سیکنڈ فیز اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو سی پیک 1 میں جو خامیاں ہماری طرف سے رہ گئی تھیں ان کو کسی طریقے سے الائن کیا جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے. اور وہ خامیاں کیا تھی کہ آپ نے پارک کیپیسٹی بڑی زیادہ بلڈ کر لی، آپ نے وہ جو انڈسٹریل لنکیج اسٹیبلش کرنے تھے، چائنیز انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اب جو ہے وہ G2G سے آپ B2B کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جب بھی آپ بزنس ٹو بزنس ریلیشنز کی طرف آتے ہیں تو اس سے اور بزنسز بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کو کرنا آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا، ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا انویسٹمنٹس کے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ کی طرف جا سکیں، ہم کمرشل ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکیں، ہم بزنس ٹو بزنس کمرشل ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکیں، ہم کنسسٹنسی کی طرف جا سکیں، اور ہم کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی طرف جا سکیں. کیونکہ کانفیڈنس از دا کی جب بھی آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فارن انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے. ابھی جو پاکستان کا لینڈسکیپ ہے، پاور سیکٹر میں مسئلے ہیں، ری پیمنٹس میں مسئلے ہیں، آپ کی سیکیورٹی سچویشن میں مسئلے ہیں، تو آپ اس کو ٹھیک اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ جیو پولیٹیکل ڈائمینشن سے ہٹ کے تھوڑا سا جیو اکنامکس پہ آئیں، اور آپ جو ہے وہ فیز 1 میں جو آپ نے انفراسٹرکچر بیس اپروچ لی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب آپ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جائیں جو آپ کے انویسٹمنٹ لینڈسکیپ کو ٹھیک کرتی ہیں اور کلائمیٹ کو ٹھیک کرتی ہیں. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو ان ہاؤس چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئیں، اور ہم مزید ڈائلاگ کر رہے ہیں. IMF کے ساتھ بھی خواہاں ہے کہ کوئی نیا پیکیج مل جائے، کوئی 7-8 ارب ڈالر کا آلموسٹ، اور چائنا سے بھی یہی امید لگائے ہوئے ہیں کہ کچھ وہاں سے مزید مل جائے یا وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں، سی پیک میں کچھ مزید انویسٹ کر دیں. لیکن ان ہاؤس جو چیزیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی. ان ہاؤس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اسٹرکچرلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ چائنیز کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس ہوں، اکنامک ٹائز ہوں. اگر آپ IMF کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ اسٹرکچرل ایشوز لینے ہیں، آپ کو ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں، ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں، ریونیوز بڑھانے ہیں. چائنیز سائڈ پہ دیکھتے ہیں آپ کو انڈسٹری ریلوکیٹ کرنی ہے، تو آپ کو ان پروڈکٹیوٹی سے پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا ہے، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو واپس ٹیکسٹ بک تھیوریٹیکل اکنامکس پہ آنا ہوگا، جہاں پہ آپ رول ورسز ڈسکریشن کی ڈبیٹ کو لے کے آتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بڑھا رہا ہے یا پولیٹیکل ڈسکریشن ہے، یا آپ اس رول کو فالو کریں گے جو آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اور لانگ ٹرم اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائے گا. چلیں جی، احسن بختیار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بختیار صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کا دورہ انتہائی اہم ٹائم پہ ہے، ایک طرف بجٹ پیش کرنا ہے، کیا لگتا ہے کہ اس دورے سے کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پاکستان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے چائنا کا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے،
میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے جتنے بھی ہمارے چائنیز سٹیک ہولڈر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا کہ جس طرح سے ہماری ڈیٹ کی ری سروسنگ ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بجٹ میں ہم 7,000 ارب روپے ہر سال اگر صرف ری پیمنٹس کے لیے رکھتے رہیں گے تو یہ پاکستان کا بجٹ ٹارگٹ اگر ابھی 12,900 ارب ہم لوگ سیٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ اسے اگلے سال شاید 15,000 آپ کو کرنا پڑے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ اور اس کے علاوہ چائنیز جہاں سے ہم نے لونز لیے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے لون کی ری پیمنٹس کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا تاکہ ہماری اکانومی کو تھوڑا سا بریدنگ ٹائم مل سکے اس میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سی پیک کا پارٹ 2 ہے وہ انڈسٹریز جو ہم نے سی پیک بنایا تھا کہ چائنا سے پاکستان میں ری لوکیٹ ہوں گی, ہمیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ نو اٹس دا ٹائم کہ آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں ری لوکیٹ کریں, کیونکہ جس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جو کاربن کریڈٹس ہیں اس میں دیکھیں چائنا میں اور انڈیا میں جتنا کاربن ایمیشنز ہو رہی ہیں ویئرز اتنا پاکستان میں نہیں ہو رہا. تو یہ ان کی مجبوری بھی ہے. اگر ہم رائٹ جگہ پر اپنی آواز صحیح طریقے سے انٹرنیشنلی لابی کریں تو بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے جو پاکستان میں ری لوکیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ انڈسٹریل ریفارمز اور جو اپنے ٹیرفز ہیں ہمارے پاور ٹیرفز ہیں اس کو ریجنلی کمپٹیٹیو بنانا پڑے گا, اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو نیچے لے کے آنا پڑے گا اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہوگا. چلیں, اور یہ جو آپ اہداف بتا رہے ہیں یہ IMF کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ 12,900 ارب کا آپ نے کم از کم جو ہے وہ ہدف ہے آپ کا, اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں ابھی 9,300 کا جو اس سال کا ٹارگٹ ہے مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ بھی ہو سکے گا, لیکن دیکھیں اب یہ بڑی بات خوش آئند ہے کہ اس مہینے میں ہمارے ریکارڈ فارن ریمیٹنسز آئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح پالیسیز بنائی جائیں تو یہ ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں سب سے ضروری ہے جو ہماری ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں ان کو ری اسٹرکچر کیا جانا چاہیے اور اس کے بغیر ایک لانگ ٹرم پالیسی بننی چاہیے کہ ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ کو کس طریقے سے اگلے 15 سال کے لیے ری اسٹرکچر کرنا ہے. ادروائز یہ 12,900 15,000 ہوگا پھر 17,000 ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں ہماری اکانومی میں اتنی سخت ہے کہ وہ اتنی زیادہ جو ڈیٹ ہے اس کی ری پیمنٹ کر سکے.